ابھی رات کا پچھلا پہر ہی شروع ہوا تھا کہ ایک زوردار دھماکے نے زمین کو ہلا کر رکھ دیا۔ دور افق پر موجود گودام اب ایک دہکتا ہوا جہنم بن چکا تھا، جہاں سے اٹھنے والے آگ کے شعلے رات کی سیاہی کو نگل رہے تھے۔ فارس نے اپنی پستول ہولسٹر میں ڈالی اور جلتی ہوئی عمارت سے باہر نکلا۔ سر، ایک لڑکی ملی ہے اندر سے، لگتا ہے بے ہوش ہے، ایک کانسٹیبل نے اطلاع دی۔ فارس قریب گیا تو دیکھا کہ وہ زونی تھی، اس کی اپنی منگیتر، جس سے وہ نفرت کرنے کے دعوے تو بہت کرتا تھا، مگر حقیقت میں اس کا دل صرف اسی کے لیے دھڑکتا تھا۔ زونی کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا اور وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ جب زونی نے آنکھیں کھولی تو اس کی نظروں میں وہ جانی پہچانی شرارت نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی اجنبیت تھی۔ اس نے فارس کو ایسے دیکھا جیسے وہ اسے جانتی ہی نہ ہو۔ کون ہو تم؟ میں یہاں کیسے آئی؟ وہ سب کچھ بھول چکی تھی۔ وہ اسے یوں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، اس لیے اسے اٹھایا اور اپنے گھر لے آیا۔ فارس کے گھر میں زونی نے عجیب و غریب حرکتیں شروع کر دی۔ وہ کبھی بچوں کی طرح ضد کرتی تو کبھی ایسا ڈرامہ کرتی جیسے اسے کچھ یاد ہی نہیں۔ فارس کا شک دن بدن بڑھتا جا رہا تھا کہ یہ سب ایک ڈرامہ ہے۔ ایک شام فارس کے عالیشان گھر کے لان میں ایک شاندار تقریب چل رہی تھی۔ شہر کے بڑے بڑے افسران اور معززین موجود تھے۔ فارس اپنی سفید شرٹ اور بلیک پینٹ میں انتہائی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ پول کے کنارے کھڑا کچھ اہم مہمانوں سے بات چیت میں مصروف تھا۔ زونی دور کھڑی پنک رنگ کے جوڑے میں کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں وہی پرانی شرارت ناچ رہی تھی۔ اچانک زونی نے ایک گہرا سانس لیا اور پاگل پن کا ماسک پہن کر تیزی سے فارس کی طرف بڑھی۔ فارس فون پر بھی بات کر رہا تھا اور مہمانوں کی طرف متوجہ تھا۔ زونی نے پیچھے سے آ کر سب مہمانوں کے سامنے فارس کی کمر میں زور سے گدگدی کر دی۔ فارس، جو اس اچانک حملے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا، بھکلا گیا۔ اس کے منہ سے ایک بے اختیار ہنسی نکلی۔ فون ہاتھ سے چھوٹا، توازن بگڑا اور وہ ایک زوردار چھپاکے کے ساتھ سیدھا پول کے ٹھنڈے پانی میں جا گرا۔ مہمانوں میں ایک سناٹا چھا گیا، مگر زونی، وہ پول کے کنارے بیٹھ گئی اور بچوں کی طرح تالیاں بجا بجا کر کھل کھلا کر ہنسنے لگی۔ فارس بھائی تو مچھلی بن گئے، فارس بھائی مچھلی بن گئے۔ پانی میں بھیگا فارس غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا، مگر اس کے ذہن میں ایک جھٹکا لگا۔ یہ گدگدی، زونی کو پتا تھا کہ اسے کہاں گدگدی ہوتی ہے۔ یہ کوئی پاگل انسان نہیں کر سکتا۔ یہ اس کی یادداشت واپس آنے کا یا شاید کبھی گئی ہی نہ ہونے کا ثبوت تھا۔ شہریار فارس نے پانی کے اندر سے ہی ایک گہری نظر زونی پر ڈالی، جو اب بھی تالیاں بجا رہی تھی۔ اس کا شک اب یقین میں بدل چکا تھا کہ یہ لڑکی ڈرامے کر رہی ہے۔ اور پھر ایک ہی بجلی کی سی تیزی کے ساتھ اس نے پانی کے اندر سے اپنا ہاتھ باہر نکالا اور کنارے پر بیٹھی زونی کی کلائی پکڑ کر اسے ایک زوردار جھٹکے سے پانی کے اندر کھینچ لیا۔ زونی کی ایک دل خراش چیخ بلند ہوئی، جو پانی کے چھپاکے میں دب گئی۔ اب ہنسو، اب بجاؤ تالیاں۔ فارس کو آج یہ پکا پتا چلا تھا کہ زونی پاگل پن کا محض ناٹک کر رہی ہے۔ وہ اسے ترس کھا کر اپنے گھر لے آیا تھا تاکہ اسے دشمنوں سے بچا سکے، مگر وہ یہاں اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ اب کرو ناٹک، یہ کہہ کر فارس نے پانی کے اندر ہی ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ فارس نے زونی کی کلائی ابھی تک مضبوطی سے تھام رکھی تھی۔ زونی کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیلی ہوئی تھیں۔ باہر مہمانوں کی لائن لگی ہوئی تھی، سب کی نظریں پول پر جمی تھی۔ جیسے ہی فارس زونی کو لے کر باہر نکلا، زونی نے زور زور سے کھانسنا شروع کر دیا اور ایک بار پھر اپنا پاگل پن والا ماسک پہن لیا۔ ہائے اللہ، مچھلی نے مجھے پکڑ لیا، فارس بھائی بچائیں، پانی میں بھوت ہے۔ زونی نے بھیگے بالوں کے ساتھ چیختے ہوئے فارس کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دی۔ زونی، بس کرو، سب دیکھ رہے ہیں، اس نے دھیمی مگر غصیلی آواز میں کہا۔ لیکن زونی کہاں رکنے والی تھی۔ اس نے فارس کی سفید شرٹ کو بری طرح سے مروڑ دیا اور رونے والی شکل بنا لی۔ آپ نے مجھے کیوں گرایا؟ میں تو بس تالیاں بجا رہی تھی۔ فارس نے ایک گہرا سانس لیا اور مہمانوں کی طرف دیکھ کر ایک مصنوعی مسکراہٹ سجائی۔ معذرت چاہتا ہوں، زونی کی طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے، شاید اسے پانی دیکھ کر کچھ یاد آ گیا تھا۔ آپ لوگ پلیز پارٹی جاری رکھیں، میں اسے دیکھتا ہوں۔ فارس اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے کمرے کی طرف لے گیا۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ بند ہوا، فارس نے اسے چھوڑا اور دیوار سے ٹیک لگا کر اسے گھورنے لگا۔ اب بس کر دو زونی، یہ ڈرامہ اب مزید نہیں چلے گا۔ فارس کی آواز میں ایک ایسی سنجیدگی تھی جس نے زونی کو ایک لمحے کے لیے خاموش کر دیا۔ کون سا ڈرامہ فارس بھائی؟ مجھے تو کچھ یاد نہیں۔ زونی نے معصومیت سے آنکھیں جھپکائیں۔ فارس ایک قدم آگے بڑھا اور اس کے جھکے ہوئے چہرے کو اپنی انگلی سے اوپر اٹھایا۔ اچھا، تو تمہیں یہ کیسے یاد رہا کہ مجھے گدگدی کہاں ہوتی ہے، اور وہ بھی ٹھیک اسی جگہ جہاں تم بچپن میں کیا کرتی تھی؟ اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے نظریں چرانے کی کوشش کی، مگر فارس کی گرفت مضبوط تھی۔
بولو زونی، کیا تم واقعی سب بھول گئی ہو یا پھر تم کسی بڑی مصیبت کو چھپا رہی ہو؟ وہ دھماکہ، وہ گودام، وہاں تم کیا کر رہی تھی؟ فارس کا لہجہ اب تھوڑا نرم ہو گیا تھا۔ زونی کی آنکھوں میں اچانک سچ مچ کے آنسو آ گئے۔ اس نے ایک لمبی آہ بھری اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ فارس، سچ تو یہ ہے کہ میں مرنا نہیں چاہتی تھی۔ فارس اس کے پاس بیٹھا۔ تمہیں کوئی نہیں مار سکتا جب تک میں یہاں ہوں، لیکن تمہیں مجھے سچ بتانا ہوگا۔ زونی نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے گلے میں پہنا ہوا ایک چھوٹا سا لاکٹ کھولا، جس کے اندر ایک مائکرو چپ چھپی ہوئی تھی۔ اس چپ میں ان لوگوں کے نام ہیں جنہوں نے اس گودام کو اڑایا۔ وہ لوگ شہر کے بڑے بڑے نام ہیں فارس۔ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ میں زندہ ہوں اور یہ چپ میرے پاس ہے تو وہ مجھے ڈھونڈ نکالیں گے۔ فارس نے وہ چپ ہاتھ میں لی۔ اس کے ذہن میں ہزاروں سوال گردش کرنے لگے۔ تو اس لیے تم نے یادداشت کھونے کا ناٹک کیا تاکہ وہ سمجھے کہ تم ان کے لیے اب خطرہ نہیں رہی؟ ہاں، زونی نے سر جھکایا۔ اور میں تمہارے پاس اس لیے آئی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ تمہاری وردی سے وہ لوگ بھی ڈرتے ہیں۔ فارس نے تلخی سے ہنس کر کہا، یعنی تم نے مجھے ایک سیف ہاؤس کے طور پر استعمال کیا؟ زونی نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ نہیں فارس، ایسا نہیں ہے، میں ڈر گئی تھی۔ اسی لمحے فارس کے فون کی گھنٹی بجی۔ اس کے اسپیشل سورس سے کال تھی۔ سر، گودام کے کیس میں ایک نیا انکشاف ہوا ہے۔ وہاں سے کچھ ایسے ثبوت ملے ہیں جو براہ راست آپ کے گھر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ حملہ آوروں کا اگلا ٹارگٹ آپ کا گھر ہے۔ فارس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں ابھی بھی پارٹی چل رہی تھی، مگر اب اسے ہر مہمان ایک مشکوک سایہ لگ رہا تھا۔ زونی، یہاں سے فوراً نکلنا ہوگا۔ فارس نے اسے اٹھایا۔ وہ لوگ آ رہے ہیں، لیکن ہم کہاں جائیں گے؟ زونی کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ جہاں قانون کی رسائی مشکل ہو اور دشمن کی سوچ سے باہر۔ فارس نے اپنی الماری سے ایک بیگ نکالا اور اس میں ضروری اسلحہ ڈالا۔ آج رات ہمیں شہر سے دور نکلنا ہوگا، اس سے پہلے کہ یہ گھر ایک قبرستان بن جائے۔ وہ دونوں پچھلے دروازے سے نکلنے ہی والے تھے کہ اچانک پورے گھر کی لائٹس آف ہو گئی۔ ایک سناٹا چھا گیا اور پھر دور سے گاڑیوں کے ٹائروں کی رگڑنے کی آوازیں آنے لگیں۔ فارس نے زونی کو اپنے پیچھے چھپایا۔ خاموش رہنا اور میرا ہاتھ مت چھوڑنا۔ اندھیرے میں فارس کی پسٹل کی نالی چمکی۔ اسے پتا تھا کہ یہ رات بہت لمبی ہونے والی ہے۔ باہر سے کسی کے بھاری قدموں کی آوازیں قریب آ رہی تھی۔ فارس، زونی نے سرگوشی کی۔ شش۔ فارس نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ ان دونوں کی سانسیں ایک ہو رہی تھی۔ اس خطرناک گھڑی میں بھی فارس کو ایک عجیب سا احساس ہوا، وہ احساس جو شاید اس نے برسوں پہلے اپنے دل کے کسی کونے میں دفن کر دیا تھا۔ اچانک کچن کی طرف سے شیشہ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ فارس نے پوزیشن لی۔ ایک سایہ تیزی سے ان کی طرف بڑھا۔ فارس نے فائر کرنے کے لیے ٹریگر دبایا ہی تھا کہ اس سائے نے اپنا ہاتھ اٹھا دیا۔ رکیے سر، میں ہوں کمال۔ فارس کا سب سے وفادار کانسٹیبل سامنے تھا۔ وہ زخمی تھا اور ہانپ رہا تھا۔ سر، باہر پولیس کی وردی میں کچھ لوگ آئے ہیں، مگر وہ پولیس والے نہیں ہیں۔ انہوں نے پورے گھر کو گھیر لیا ہے۔ آپ کو ابھی یہاں سے نکلنا ہوگا۔ فارس نے کمال کو سہارا دیا۔ کمال، تم زینے کو لے کر گیراج کی طرف جاؤ، میں ان کو انگیج کرتا ہوں۔ نہیں فارس، میں آپ کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، زونی نے ضد کی۔ فارس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس بار اس کی نظروں میں حکم نہیں بلکہ التجا تھی۔ زونی پلیز، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں کبھی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا، جاؤ۔ زونی بھوجل قدموں سے کمال کے ساتھ اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ فارس نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی پسٹل لوڈ کی۔ اب اس کا مقابلہ ان سایوں سے تھا جو رات کی تاریکی میں اسے ختم کرنے آئے تھے۔ گھر کے اندر فائرنگ کا تبادلہ شروع ہو گیا تھا۔ شیشے ٹوٹنے اور چیخوں کی آوازوں نے رات کے سکون کو برباد کر دیا۔ فارس ایک ماہر شکاری کی طرح اندھیرے میں چھپ کر ایک ایک کر کے دشمنوں کو نشانہ بنا رہا تھا۔ جب فارس آخری حملہ آور کے قریب پہنچا اور اس کا نقاب الٹا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا قریبی دوست اور محکمہ کا اعلیٰ آفیسر تھا۔ تم؟ فارس کی آواز میں حیرت اور غصہ تھا۔ وہ آفیسر ہنسا۔ فارس، تم بہت جذباتی ہو۔ اس لڑکی کی خاطر تم نے اپنی جان اور کریئر داؤ پہ لگا دیا۔ وہ چپ ہمیں دے دو اور میں تمہیں زندہ چھوڑ دوں گا۔ فارس نے پسٹل اس کی کنپٹی پر رکھ دی۔ وہ چپ اب میرے پاس نہیں ہے، اور رہی بات جان کی تو شاہ جی اپنی جان ہتھیلی پر لے کر گھومتے ہیں۔ ابھی فارس کچھ اور کہتا کہ باہر سے ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ اس بار فارس کی اپنی گاڑی اڑا دی گئی تھی۔ فارس کی آنکھوں کے سامنے اس کی محبوب گاڑی کے پرزے فضا میں کسی بوسیدہ کاغذ کی طرح اڑ رہے تھے۔ فارس نے سامنے کھڑے غدار آفیسر انسپکٹر مراد کے ماتھے پر پسٹل کا دباؤ بڑھا دیا۔ گاڑی تو گئی مراد، لیکن اب تمہاری باری ہے۔ مراد قہقہا مار کر ہنسا، ایک ایسا قہقہا جس میں فتح کا یقین تھا۔ فارس، تم کیا سمجھتے ہو میں اکیلا آیا ہوں؟ باہر دیکھو، میرے لڑکوں نے زونی اور کمال کو پکڑ لیا ہے۔
اگر تم نے ٹریگر دبایا تو زونی کا ماتھا اسی وقت گولی سے چھید دیا جائے گا۔ فارس کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ دھوئیں کے مرغلوں کے درمیان اسے زونی کا گلابی جوڑا نظر آیا۔ دو نقاب پوشوں نے اسے بازو سے جکڑ رکھا تھا۔ زونی کی آنکھیں فارس کو ڈھونڈ رہی تھی۔ ان میں اب نہ کوئی شرارت تھی اور نہ ہی کوئی ڈرامہ، صرف ایک خاموش الوداع تھا۔ پسٹل نیچے پھینکو فارس، مراد نے دھاڑ کر کہا۔ فارس نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کی، پھر ایک جھٹکے سے اپنی پسٹل فرش پر پھینک دی۔ مراد نے فوراً اپنے بیلٹ سے ہتھکڑی نکالی اور فارس کے ہاتھ پیچھے کر کے باندھ دیے۔ کئی گھنٹے گزر گئے تھے۔ فارس اور زونی کو ایک کالی گاڑی میں ڈال کر شہر کی حدود سے باہر بہت دور لے جایا گیا تھا۔ جب ان کی آنکھوں سے پٹیاں کھولی گئی تو وہ کسی تھانے یا گودام میں نہیں بلکہ سمندر کے بیچوں بیچ ایک پرتعیش مگر خاموش جزیرے پر بنے ہوئے ایک قلعہ نما بنگلے میں تھے۔ فارس کو ایک لوہے کی کرسی سے باندھ دیا گیا تھا جبکہ زونی سامنے ایک صوفے پر بیٹھی تھی۔ اسے باندھا نہیں گیا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک شخص داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر فارس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ کوئی اور نہیں زونی کا اپنا بڑا بھائی زریاب تھا، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ 2 سال پہلے ایک حادثے میں جاں بحق ہو چکا تھا۔ بھیا، زونی کی آواز نکلی۔ زریاب نے مسکرا کر زونی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میری چھوٹی بہن، تم نے کمال کا ڈرامہ کیا۔ یادداشت کھونے والا آئیڈیا واقعی کام کر گیا۔ اگر تم یہ ناٹک نہ کرتی تو فارس کبھی تمہیں اپنے گھر نہ لے جاتا اور مجھے یہ مائکرو چپ کبھی نہ ملتی۔ فارس کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے جیتے جی اس کا دل چیر دیا ہو۔ زونی، یہ سب بھی ڈرامہ تھا؟ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر زریاب نے اس اشارے سے خاموش کروا دیا۔ تم غدار ہو زریاب، فارس غصے سے چنگھاڑا۔ غدار نہیں فارس، میں بزنس مین ہوں۔ زریاب نے وہ مائکرو چپ ہوا میں لہرائی۔ رات گہری ہو رہی تھی۔ زریاب کسی بین الاقوامی ڈیل کے لیے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ زونی کو گارڈز ایک دوسرے کمرے میں لے گئے۔ فارس اکیلا بندھا ہوا تھا۔ اسے یاد آیا کہ اس کے بوٹ کے تلوے میں ایک چھوٹا سا بلیڈ چھپا ہوا ہے۔ بہت جدوجہد کے بعد اس نے اپنی رسیاں کاٹ لی۔ وہ خاموشی سے کھڑکی کے راستے باہر نکلا۔ اسے زونی کو بچانا تھا، چاہے وہ اسے دھوکہ دے رہی تھی یا نہیں۔ وہ زونی کے کمرے کے پاس پہنچا تو اسے اندر سے آوازیں آئیں۔ ڈیل مکمل ہوتی فارس کو سمندر برد کر دیا جائے گا۔ فارس نے دروازہ توڑ کر اندر داخل ہونا چاہا لیکن تبھی ایک زوردار سائرن بج اٹھا۔ جزیرے پر ہنگامی حالات نافذ ہو گئے تھے۔ سر، نیوی کی کشتیاں جزیرے کو گھیر رہی ہیں، ایک گارڈ بھاگتا ہوا آیا۔ زریاب چونک گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس جگہ کا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ فارس نے دیوار کے پیچھے سے نکل کر ایک گارڈ کی بندوق چھینی اور سیدھا زریاب کے ماتھے پر نشان لیا۔ تم بھول گئے زریاب کہ میں نے کمال کو پہلی ایک ٹریکر دے دیا تھا۔ تمہارے کانسٹیبل مراد نے سمجھا کہ اس نے مجھے پکڑ لیا، لیکن حقیقت میں وہ مجھے یہاں تک لے کر آیا تاکہ میں تم تک پہنچ سکوں۔ ابھی فارس ٹریکر دبانے والا تھا کہ زونی تیزی سے فارس اور زریاب کے درمیان آ گئی۔ فارس، نہیں، اسے مت مارنا۔ زونی، ہٹ جاؤ، یہ مجرم ہے، فارس چلایا۔ نہیں فارس، تم نہیں جانتے۔ زونی کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس نے اپنے گلے سے وہ لاکٹ نکالا جو ابھی تک اس کے پاس تھا۔ زریاب کے پاس موجود چپ نقلی تھی۔ یہ دیکھو۔ اس نے لاکٹ کے پیچھے ایک چھوٹی سی اسکرین آن کی۔ اس پر ایک ویڈیو چلنے لگی۔ ویڈیو میں فارس کے اپنے والد، جو ایک ریٹائرڈ جنرل تھے، زریاب کے ساتھ ہاتھ ملا رہے تھے اور ایک لیبارٹری میں موجود تھے۔ فارس، یہ پورا نیٹ ورک تمہارے والد چلا رہے ہیں۔ زریاب تو صرف ان کا موہرا ہے۔ اگر تم نے زریاب کو مارا تو تمہارے والد کا وہ کالا چہرہ کبھی سامنے نہیں آئے گا جو وہ اس ملک سے چھپا رہے ہیں۔ وہ تمہیں اس لیے اس مشن پر لائے تھے تاکہ تم نادانستگی میں ان کے دشمنوں کو ختم کر دو۔ فارس کے ہاتھ سے بندوق چھوٹ گئی۔ جس باپ کو وہ اپنا آئیڈیل مانتا تھا، جس کی تصویر کو وہ روز سلام کرتا تھا، وہ اس سارے فساد کی جڑ تھا۔ اچانک جزیرے کی زمین لرزنے لگی۔ زریاب ہنسا۔ تمہارے والد نے یہاں سیلف ڈسٹرکٹ خود کار تباہی کا بٹن دبایا ہے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی ثبوت زندہ بچے۔ وہ ہم سب کو مارنا چاہتے فارس، تمہیں بھی اور مجھے بھی۔ باہر سے گولیوں کی بوچھاڑ شروع ہو گئی۔ نیوی کے بھیس میں آنے والے لوگ دراصل فارس کے والد کے بھیجے ہوئے کرائے کے قاتل تھے، جن کا مقصد جزیرے پر موجود ہر ذی روح کو ختم کرنا تھا۔ فارس کے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ جس باپ کی وردی کی قسم وہ کھاتا تھا، جس کے نام کا رعب اس کے لہجے میں گونجتا تھا، وہی اس بساط کا اصل کھلاڑی نکلا۔ باہر سے آنے والے دھماکوں کی آوازیں اب کمرے کی دیواروں کو ہلا رہی تھی۔ اس نے جھپٹ کر فرش سے اپنی پستول اٹھائی اور زونی کا ہاتھ تھام لیا۔ اگر ہم یہاں سے زندہ نکلے تو میں ان سے خود حساب لوں گا۔ زریاب، جو اب تک فاتحانہ مسکراہٹ سے جا رہا تھا، اچانک ہانپنے لگا۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور دیوار کے سہارے نیچے گرنے لگا۔ اس کے منہ سے نیلا جھاگ نکلنے لگا تھا۔ زریاب! زونی چیخے اور اس کی طرف بھاگی۔
زریاب کے ہاتھ میں موجود وہ نقلی چپ دراصل ایک بایو کیمیکل ٹریگر تھا۔ جیسے ہی زریاب نے اسے زور سے دبایا تھا، اس میں سے ایک مہلک گیس خارج ہوئی تھی جو صرف اس کے جسم میں سرایت کر گئی تھی۔ یہ فارس کے والد کا وہ بیک اپ پلان تھا کہ اگر ان کا مہرہ غداری کرے یا پکڑا جائے تو وہ ثبوت سمیت ختم ہو جائے۔ بھاگو فارس، وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ زریاب کے آخری الفاظ گھٹن میں دب کر رہ گئے۔ فارس نے زونی کو زبردستی وہاں سے کھینچا۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے زونی، پورے جزیرے میں دوبارہ بارود بچھا ہوا ہے۔ وہ جیسے ہی راہداری میں نکلے، سامنے سے 4 نقاب پوش کمانڈوز نمودار ہوئے۔ ان کی وردیوں پر کوئی بیچ نہیں تھا، مگر ان کے لڑنے کا انداز خالص پروفیشنل تھا۔ فارس نے کمال مہارت سے پوزیشن لی اور 2 کو وہیں ڈھیر کر دیا، مگر تیسرے نے فائر کیا تو گولی فارس کے کندھے کو چھوتی ہوئی نکل گئی۔ وہ دونوں بھاگتے ہوئے تہہ خانے کی طرف مڑے جہاں زریاب کا پرائیویٹ گیٹ وے تھا، مگر وہاں پہنچتے ہی فارس ٹھٹک کر رک گیا۔ تہہ خانے کے دروازے پر کمال کھڑا تھا، وہی وفادار کانسٹیبل جس نے فارس کی جان بچائی تھی، مگر اس کے ہاتھ میں پسٹل کا رخ فارس کی طرف تھا۔ اس کے برابر میں ایک بڑی اسکرین لگی ہوئی تھی جس پر فارس کے والد جنرل شاہ نواز کی تصویر ابھری۔ شاہ جی، آپ کو کیا لگا کمال آپ کا وفادار ہے؟ جنرل شاہ نواز کی آواز اسپیکر پر گونجی۔ کمال برسوں سے میرے لیے کام کر رہا ہے، اسے میں نے ہی تمہاری نگرانی پر لگایا تھا تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ تم اس چپ کے کتنے قریب پہنچے ہو۔ فارس کا خون کھول اٹھا۔ آپ نے مجھے استعمال کیا، اپنے ہی بیٹے کو۔ بیٹا؟ جنرل تلخی سے ہنسا۔ تم صرف ایک اساتذہ ہو فارس، اور جب کوئی اساتذہ خراب ہو جائے تو اسے تلف کر دیا جاتا ہے۔ کمال، ختم کرو انہیں۔ کمال نے ٹریگر پر انگلی دبائی، مگر اس سے پہلے کہ وہ گولی چلاتا، زونی نے اپنے جوڑے میں چھپا ہوا ایک چھوٹا سا خنجر پوری قوت سے کمال کی کلائی پر دے مارا۔ کمال کی چیخ نکلی اور اس کا نشانہ چوک گیا۔ فارس نے لمحہ ضائع کے بغیر کمال پر جھپٹا مارا اور اسے دیوار سے دے مارا۔ تمہاری وفاداری کی قیمت بہت مہنگی پڑے گی کمال۔ فارس نے کمال کو بے ہوش کر کے اس کی جیب سے ایک ریموٹ نکالا، جسے لگا تھا یہ باہر نکلنے کا راستہ کھلے گا، مگر جیسے ہی اس نے بٹن دبایا، فرش ایک طرف کو سرک گیا اور نیچے ایک چھوٹی سی سب مرین نظر آئی۔ یہ تو صرف ایک بندے کے لیے ہے، زونی نے گھبرا کر کہا۔ فارس نے آبدوز کا معائنہ کیا، مگر تبھی اسے احساس ہوا کہ یہ آبدوز نہیں بلکہ خودکش ٹرائپوڈ ہے جس میں مائکرو چپ کو تباہ کرنے کے لیے دھماکہ خیز مواد بھرا ہے۔ زریاب نے انہیں یہاں پھنسانے کے لیے بلایا تھا۔ ہم یہاں سے نہیں نکل سکتے زونی، یہ ایک ٹریپ ہے۔ فارس نے دیوار پر لگے نقشے کو دیکھا۔ اسی وقت زونی کے فون پر ایک انجان نمبر سے میسج آیا۔ اس میں ایک کوڈ تھا اور نیچے لکھا تھا، اگر زندہ رہنا چاہتی ہو تو فارس کی پسٹل کی میگزین نکالو۔ فارس نے حیرت سے اپنی پسٹل کی میگزین نکالی۔ اس کے اندر گولیوں کے نیچے ایک باریک سی ڈیوائس لگی ہوئی تھی جو مسلسل سگنل دے رہی تھی۔ یہ ایک جیمر تھا جو پورے جزیرے کے دھماکہ خیز مواد کے سگنل کو روک سکتا تھا۔ یہ کس نے بھیجا؟ فارس نے پوچھا۔ میرا ایک پرانا دشمن جو شاید تمہارے باپ کا بھی دشمن ہے، زونی نے لرزتی آواز پہ کہا۔ وہ جیمر آن کرتے ہی دھماکوں کا سلسلہ تھم گیا، مگر صرف عارضی طور پر۔ باہر سے ہیلی کاپٹرز کی آوازیں اب بالکل سر پر تھیں۔ فارس زونی کو لے کر چھت کی طرف بھاگا۔ اسے لگا کہ شاید وہ ہیلی کاپٹر نیوی کا ہے، مگر جب ہیلی کاپٹر کی روشنی ان پر پڑی تو اس پر ایگل سیکیورٹی لکھا تھا۔ یہ ایک پرائیویٹ ملیشیا تھی جس کا مالک شہر کا سب سے بڑا بزنس ٹائکون عبداللہ تھا، وہی عبداللہ جس نے زونی کو شادی کی پیشکش کی تھی۔ ہیلی کاپٹر سے رسی لٹکائی گئی اور ایک آواز آئی، زونی اوپر آ جاؤ، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ فارس نے زونی کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ عبداللہ، وہ یہاں کیسے پہنچا؟ فارس، تمہیں کیا لگا کہ یہ صرف تمہارے باپ اور میرے بھائی کی جنگ ہے؟ زونی نے اچانک فارس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ معصومیت نہیں تھی جو چند لمحے پہلے تھی۔ عبداللہ میرا پارٹنر ہے، اس مائکرو چپ میں جو ڈیٹا ہے وہ ہم نے مل کر چرایا تھا۔ میرا پاگل پن کا ناٹک تمہارے باپ کو بیوقوف بنانے کے لیے تھا تاکہ وہ مجھے ایک کمزور لڑکی سمجھ کر چھوڑ دے اور میں تمہارے ذریعے اس کی نیٹ ورک تک پہنچ سکوں۔ فارس کے پیروں تلے سے زمین ایک بار پھر نکل گئی تھی۔ تم بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہو؟ میں نے کہا تھا نا فارس، میں مرنا نہیں چاہتی اور اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے طاقت چاہیے ہوتی ہے۔ تم ایک ایماندار آفیسر ہو، تم میرے کسی کام کے نہیں تھے سوائے ایک ڈھال کے۔ زونی نے ہیلی کاپٹر سے لٹکتی رسی تھام لی۔ فارس نے پسٹول تان لی۔ میں تمہیں یہ چپ لے کر جانے نہیں دوں گا زونی۔ زونی ہنسی۔ تم مجھ پر گولی نہیں چلا سکتے فارس، تم مجھ سے نفرت کے دعوے کرتے ہو، مگر تمہارا دل آج بھی صرف میرے لیے دھڑکتا ہے۔ جیسے ہی زونی اوپر جانے لگی، فارس نے ٹریگر دبا دیا۔ گولی زونی کو نہیں بلکہ اس رسی کو لگی جو ہیلی کاپٹر سے بندھی تھی۔ زونی زوردار آواز کے ساتھ واپس چھت پر آ گئی۔ اسی وقت ہیلی کاپٹر سے فائرنگ شروع ہو گئی۔
فارس نے زونی کو ایک ستون کے پیچھے دھکیلا۔ تمہارا پارٹنر تم پر گولیاں چلا رہا ہے زونی، اسے چپ چاہیے، تم نہیں۔ عبداللہ کا ہیلی کاپٹر اب اندھا دھند فائرنگ کر رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ زونی یا فارس میں سے کوئی بھی زندہ بچے۔ ان کے لیے اب زونی ایک بوجھ بن چکی تھی۔ زونی زخمی حالت میں تڑپ رہی تھی۔ فارس، وہ چپ وہ لاکٹ میں نہیں ہے۔ فارس نے اسے سہارا دیا۔ کدھر ہے وہ؟ زونی نے اپنے ماتھے پر موجود اس پرانے زخم کی طرف اشارہ کیا جو گودام کے دھماکے میں لگا تھا۔ وہ زخم نہیں تھا، انہوں نے ایک چھوٹی سی مائکرو چپ میرے ماتھے کی ہڈی کے اندر پیوند امپلانٹ کر دی ہے۔ اسے نکالنے کا مطلب میری موت ہے۔ فارس ساکت رہ گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ جب تک زونی زندہ ہے ڈیٹا محفوظ ہے، اور اگر دشمن اسے لے گئے تو وہ اسے مار کر وہ چپ نکال لیں گے۔ فارس، مجھے مار دو، زونی نے روتے ہوئے کہا۔ اگر میں ان کے ہاتھ لگ گئی تو وہ اس ڈیٹا سے پورے ملک کا نظام تباہ کر دیں گے۔ فارس نے زونی کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا اور نہ ہی انہیں جیتنے دوں گا۔ فارس نے اپنی جیکٹ اتاری اور اسے ایک پیٹرول بم کی طرح استعمال کرتے ہوئے ہیلی کاپٹر کے ٹینک کی طرف پھینکا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ہیلی کاپٹر کا توازن بگڑ گیا۔ وہ جزیرے کی دوسری طرف سمندر میں جا گرا، مگر ابھی سکون نہیں ملا تھا۔ جزیرے کے پانیوں سے اب کشتیاں ابھر رہی تھیں۔ ان کشتیوں پر کوئی جھنڈا نہیں تھا، مگر ان میں بیٹھے لوگ سیاہ وردیوں میں ملبوس تھے۔ وہ آ گئے ہیں، زونی نے سرگوشی کی۔ کون؟ فارس نے پوچھا۔ دی کونسل، وہ لوگ جو تمہارے باپ اور عبداللہ دونوں کے باس ہیں۔ ابھی فارس کچھ سمجھ پاتا کہ ایک کشتی سے ایک بلند آواز گونجی۔ انسپکٹر فارس، آپ کی بہادری قابل ستائش ہے، مگر آپ جس لڑکی کو بچا رہے ہیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس نے 5 سال پہلے آپ کے چھوٹے بھائی کا قتل کیا تھا؟ فارس کا دماغ سن ہو گیا۔ اس کا بھائی، جس کی موت کو ایک حادثہ قرار دیا گیا تھا، کیا اس کے پیچھے زونی تھی؟ فارس نے آہستہ سے زونی کا ہاتھ چھوڑ دیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ زونی کی خاموشی بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ کیا یہ سچ ہے؟ فارس کی آواز لرز رہی تھی۔ زونی نے نظر جھکا لی۔ وہ ایک حادثہ تھا۔ وہ میرے بھائی کے کاموں کے بارے میں جان گیا تھا۔ میں اسے روکنا چاہتی تھی فارس، مگر فارس کے پاس اب 2 راستے تھے۔ یا تو وہ اس لڑکی کو بچائے جس نے اس کے بھائی کا لہو بہایا تھا، یا اسے ان وحشیوں کے حوالے کر دے جو اس کا ماتھا چیر کر چپ نکال لیں گے۔ اسی لمحے جزیرے کے مرکزی ہال سے کمال، جو اب ہوش میں آ چکا تھا، باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ریموٹ تھا، مگر یہ دھماکے کا نہیں بلکہ جزیرے کے زیر زمین فلڈ گیٹس کھولنے کا تھا۔ اگر میں نہیں رہوں گا تو کوئی بھی نہیں رہے گا۔ کمال نے بٹن دبا دیا۔ سمندر کا پانی پوری قوت سے جزیرے کے اندر داخل ہونا شروع ہو گیا۔ زمین تیزی سے ڈوب رہی تھی۔ فارس نے زونی کو دیکھا، پھر سمندر کی لہروں کو، اور پھر اپنی پستول کو۔ اس نے پستول کا رخ زونی کی طرف کیا، مگر اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر اس کے گال پر بہہ گیا۔ تم نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا زونی؟ زونی نے مسکرا کر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ کیونکہ میں جانتی تھی کہ تم مجھ سے کبھی نفرت نہیں کر پاؤ گے۔ اب گولی چلاؤ اس سے پہلے کہ یہ پانی ہمیں نگل لے۔ فارس نے ٹریگر پر انگلی رکھی ہی تھی کہ ایک گولی دور سے آئی اور فارس کے ہاتھ سے پستول اڑا دی۔ فارس کے ہاتھ سے پستول جا گری دور اور وہ درد کی شدت سے کرہا اٹھا۔ سامنے سے دی کونسل کے کانندے اب چھت پر قدم رکھ چکے تھے۔ پانی کی لہریں اب تہہ خانے سے نکل کر پہلی منزل تک پہنچ چکی تھی اور جزیرہ لرز رہا تھا۔ کتنا جذباتی منظر ہے، کونسل کے سربراہ کی آواز آئی۔ فارس نے خون آلود ہاتھ سے زونی کو اپنے پیچھے چھپایا۔ ایک طرف بھائی کے قاتل کا چہرہ تھا اور دوسری طرف وہ لڑکی جس کی خوشبو اس کے سانسوں میں بسی تھی۔ زونی نے پیچھے سے فارس کی قمیص کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کے آنسو فارس کی پیٹھ کو بھگو رہے تھے۔ فارس، مجھے چھوڑ دو، زونی نے سسکتے ہوئے سرگوشی کی۔ میں اس قابل نہیں ہوں۔ تمہارے گناہ کا حساب اللہ کرے گا زونی، مگر اس وقت تم میری قید میں ہو، اور میں اپنے قید کو اتنے درندوں کے حوالے نہیں کروں۔ فارس نے جیب سے وہی جیمر نکالا جو زونی کے دشمن نے بھیجا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس ڈیوائس پر ایک چھوٹا سا خفیہ بٹن ابھی بھی موجود تھا۔ جیسے ہی اس نے اسے دبایا، جزیرے کے فلڈ گیٹس کی آواز بدلی اور اچانک ایک زوردار شور بلند ہوا۔ فرش کا ایک اور حصہ کھلا اور وہی خود کش ٹارپیڈو، جو دراصل ایک منی سب مرین تھی، اوپر آ گئی۔ زونی، اس کے اندر بیٹھو۔ فارس نے اسے دھکا دیا۔ اور تم؟ زونی کی آواز میں ممتا اور محبت کی تڑپ تھی۔ میں ان کا راستہ روکوں گا۔ فارس نے زمین پر گری کمال کی خود کار رائفل اٹھا لی۔ کونسل کے کارندوں نے فائرنگ شروع کر دی تھی۔ فارس نے کمال مہارت سے جوابی فائرنگ کی اور 2 کو وہیں ڈھیر کر دیا۔ اسی دوران زونی نے فارس کو پیچھے سے بازو میں بھر لیا۔
فارس، اگر میں بچ گئی تو کیا تم مجھے معاف کر سکو گے؟ اس نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس نے پیچھے مڑ کر زونی کے ماتھے پر لگے اس نشان کو دیکھا جہاں وہ منحوس جیب چھپی تھی۔ اس نے جھک کر نہایت نرمی سے زونی کے ماتھے کو چوما۔ یہ بوسہ الوداعی بھی تھا اور ایک خاموش وعدہ بھی۔ اگر اللہ نے چاہا تو زندگی ہمیں دوبارہ موقع دے گی، اب جاؤ۔ فارس نے اسے زبردستی سب مرین کے اندر دھکیلا اور ہیچ بند کر دیا۔ سب مرین پانی کے تیز بہاؤ کے ساتھ سرنگ میں غائب ہو گئی۔ جزیرہ اب مکمل طور پر ڈوبنے کے قریب تھا۔ فارس اکیلا کھڑا تھا۔ اس کے گرد پانی کا گھیرا تنگ ہو رہا تھا۔ قونصل کے لوگ اپنی کشتیوں کی طرف بھاگے کیونکہ جزیرہ اب ایک آبی قبرستان بننے والا تھا۔ فارس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ کالی گھٹائیں چھائی ہوئی تھی اور بجلیاں کڑک رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ یا اللہ، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ اگر میری موت ملک کی سلامتی ہے تو مجھے قبول ہے، مگر اس معصوم خون کا بدلہ لینے کے لیے مجھے ہمت دے جو مصلحتوں کی بھیڑ چڑھ گیا۔ اچانک ایک زوردار لہر نے فارس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اسے لگا جیسے وہ گہرائیوں میں اتر رہا ہے۔ اندھیرا چھانے لگا۔ 3 دن بعد دھوپ کی تپش نے فارس کی آنکھ کھولی۔ وہ ریت پر پڑا تھا۔ اس کا پورا جسم زخموں سے چور تھا۔ سامنے نیلے کو سمندر پر سکون تھا۔ اسے کچھ یاد نہیں تھا کہ وہ کیسے بچا، مگر اسے اپنے گلے میں لٹکتا ہوا ایک دھاگا محسوس ہوا۔ اس نے دیکھا تو وہاں زونی کا وہ لاکٹ تھا جو اسے خالی ملا تھا، مگر اب اس کے اندر ایک چھوٹی سی پرچی تھی۔ پرچی پر لکھا تھا، تمہاری دعا قبول ہوئی۔ میں نے تمہیں ڈوبتے ہوئے دیکھا تو اپنی سب مرین کا رخ موڑ لیا تھا۔ میں نے تمہیں بچایا، مگر میں تمہارے سامنے نہیں آ سکتی۔ تم جس مائکرو چپ کی تلاش میں ہو وہ میرے ماتھے سے نکال دی گئی ہے۔ کس نے نکالی یہ جاننے کے لیے تمہیں واد نور آنا ہوگا۔ وہ لڑکھڑاتا وہ اٹھا اور قریبی آبادی کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ ایک پرانے ڈھابے پر پہنچا جہاں ایک ریڈیو پر خبریں چل رہی تھی۔ جنرل شاہ نواز کو ملک دشمن عناصر نے تالوں کے الزام میں نظر بند کر دیا گیا ہے۔ ان کے بیٹے انسپکٹر فارس کو لاپتہ قرار دے کر تمغہ جرات کا اعلان کیا گیا ہے۔ فارس تلخی سے مسکرایا۔ وادی نور، جہاں پہاڑوں کی چوٹیاں بادلوں سے باتیں کرتی تھی۔ فارس وہاں پہنچا۔ وہاں ایک بوڑھے درویش نے فارس کو دیکھتے ہی کہا بیٹا، تم اس کی تلاش میں آئے ہو جو تمہارا زخم بھی ہے اور مرہم بھی۔ فارس حیران رہ گیا۔ آپ کو کیسے پتا؟ درویش نے ایک طرف اشارہ کیا۔ وہاں ایک سفید لباس میں ملبوس لڑکی بیٹھی تھی جس کے ماتھے پر ایک سفید پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ زونی تھی۔ اس کے چہرے پر اب وہ مصنوعی پن یا چالاکی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی معصومیت اور توبہ کی جھلک تھی۔ فارس دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھا۔ زونی نے مڑ کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ فارس، تم آ گئے؟ وہ اٹھی اور دوڑتی ہوئی اس کے سینے سے لگ گئی۔ اس بار فارس نے اسے خود سے جدا نہیں کیا۔ اس نے اپنی مضبوط باہوں میں اس نازک وجود کو سمیٹ لیا۔ زونی، وہ چپ کہاں ہے؟ فارس نے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے پوچھا۔ زونی نے اپنا سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ فارس، وہ چپ کمال نے نہیں بلکہ تمہارے باپ کے اس دشمن نے نکالی ہے جس نے ہمیں جیمر کا کوڈ بھیجا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں، تمہارا اپنا بھائی ہے، زہیب۔ زہیب؟ وہ تو مر چکا تھا۔ یہی تو سب سے بڑا دھوکہ تھا، زونی نے لرزتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنی موت کا ڈرامہ رچایا تاکہ وہ زیر زمین رہ کر دی کونسل کو ختم کر سکے، مگر اب وہ خود اس طاقت کے نشے میں اندھا ہو چکا ہے۔ اس نے میرے ماتھے سے چپ نکالنے کے لیے میرا آپریشن کیا اور اب وہ اس ڈیٹا کو استعمال کر کے پوری دنیا کے بینکنگ سسٹم کو ہیک کرنے والا ہے۔ فارس نے زونی کے گالوں کو چھوا۔ اس کے لمس میں ایک تڑپ تھی۔ تم نے میرے بھائی کو نہیں مارا تھا؟ نہیں فارس، میں نے صرف اسے زخمی دیکھا تھا اور اسے بچانے کی کوشش کی تھی، مگر تمہارے باپ کے آدمی نے مجھے یقین دلایا کہ وہ مر گیا ہے اور الزام مجھ پر ڈال دیا۔ میں برسوں اس بوجھ تلے جیتی رہی۔ فارس نے زونی کو اپنے اندر مزید قریب کر لیا۔ پہاڑوں کے درمیان ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور دور سے اذان کی آوازیں گونجنے لگیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمیں اسے روکنا ہوگا زونی، چاہے وہ میرا بھائی ہی کیوں نہ ہو، فارس نے عزم سے کہا۔ زونی نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے دل پر رکھا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں فارس، اس بار ڈھال بن کر نہیں بلکہ تمہارا سایہ بن کر۔ ان کے درمیان کا فاصلہ مٹنے لگا۔ اس ویران وادی میں جہاں موت ہر موڑ پر کھڑی تھی، ان کے درمیان محبت کا ایک نیا شعلہ بھڑک اٹھا تھا۔ فارس نے آہستہ سے زونی کے ماتھے کی پٹی پر اپنے لب رکھ دیے۔ ہم جیتیں گے کیونکہ اللہ حق کے ساتھ ہے، اس نے سرگوشی کی۔ ایک سپیکر پر آواز گونجی، فارس، زونی کو باہر بھیجو۔ یہ آواز کسی دشمن کی نہیں تھی، یہ وہی جانی پہچانی آواز تھی جسے فارس بچپن میں لوریاں سناتے ہوئے سنتا تھا۔ اس کے بعد زہیب کی آواز،
فارس نے زونی کو دیکھا جس کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا۔ فارس، وقت آ گیا ہے، ہمیں اس آخری موقع کے لیے تیار ہونا ہوگا۔ فارس نے اپنی جیکٹ پہنی، پسٹل چیک کیا اور زونی کا ہاتھ تھام کر باہر کی طرف بڑھا۔ اس کے لبوں پر ایک دعا تھی اور دل میں وہ تپش جو صرف سچی محبت اور ایمان سے پیدا ہوتی ہے۔ باہر برف باری شروع ہو چکی تھی اور سامنے اس کا اپنا بھائی ایک بدلا ہوا انسان بن کر کھڑا تھا۔ ایک ایسی جنگ شروع ہونے والی تھی جہاں خون کے رشتے اور دل کے رشتے ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے۔ فارس، پیچھے ہٹ جاؤ، تمہاری ایمانداری نے تمہیں کیا دیا؟ تمہارے اپنے باپ نے تمہیں استعمال کیا، تمہاری محبوبہ نے تمہیں دھوکہ دیا، اور تمہارا بھائی جسے تم مردہ سمجھ کر روتے رہے، وہ آج اس دنیا کا نظام بدلنے والا ہے۔ فارس نے دنیا کا ہاتھ مزید سختی سے تھام لیا۔ اس نے محسوس کیا کہ زونی کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے تھے، مگر اس کی گرفت میں ایک پناہ تھی۔ فارس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ زہیب، یہ راستہ تباہی کا ہے۔ جس مائکرو چپ کو تم طاقت سمجھ رہے ہو وہ دراصل ایک آگ ہے جو سب سے پہلے تمہارے اپنے وجود کو جلائے گی۔ واپس آ جاؤ۔ زہیب قہقہہ مار کر ہنسا۔ فارس، اس دنیا میں صرف وہی جیتا ہے جس کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہو، اور اب یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ اچانک فضا میں ہیلی کاپٹرز کی گھن گرج سنائی دی۔ یہ دی کونسل کے باقی ماندہ دستے تھے جو اب زہیب کو اپنا نیا اقصیٰ تسلیم کر چکے تھے۔ خانقاہ کے سکون میں بارودوں کی بو ہنسنے لگی۔ زہیب نے اشارہ کیا اور فائرنگ شروع ہو گئی۔ فارس نے زونی کو خانقاہ کے ایک پتھریلے ستون کے پیچھے دھکیلا۔ زونی، یہاں سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے۔ خانقاہ کے پیچھے ایک خفیہ غار ہے جو سیدھا نیچے دریا کی طرف جاتی ہے، تم وہاں جاؤ، میں اسے روکوں گا۔ نہیں فارس، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ زونی کی آواز میں التجا تھی۔ ہم نے اب جینا شروع کیا، مجھے دوبارہ اس جہنم میں مت بھیجو۔ زونی، محبت صرف ساتھ رہنے کا نام نہیں، محبت تو حق پر ڈٹ جانے کا نام ہے۔ اگر آج میں نے اسے نہ روکا تو ہزاروں بے گناہ مارے جائیں گے۔ جاؤ، اللہ کے حوالے۔ فارس نے اپنی پسٹل نکالی اور جوابی فائرنگ کرتا ہوا زہیب کی طرف بڑھا۔ فضا گولیوں کی آوازوں سے لرز رہی تھی۔ زونی روتی ہوئی پیچھے کی طرف بھاگی۔ فارس اور زہیب آپ آمنے سامنے تھے۔ زہیب نے اپنی بندوق تانی مگر فارس نے پھرتی سے اسے نیچے گرایا۔ دونوں بھائی برف پر گھتم گھتا ہو گئے تھے۔ خون کے رشتے اب ایک دوسرے کا لہو بہانے پر تلے تھے۔ تم مجھے نہیں مار سکتے فارس، زہیب نے غرا کر کہا۔ تمہارے اندر وہ بے رحمی نہیں ہے جو میرے پاس ہے۔ فارس نے اسے ایک زوردار ٹھوکر ماری۔ میرے پاس ایمان ہے زہیب، اور ایمان بے رحم نہیں، بے خوف ہوتا ہے۔ اسی لمحے زہیب نے اپنی جیب سے وہ چپ نکالی جس میں دنیا کے تباہ کے کن کورس موجود تھے۔ اگر میں نہیں تو کوئی نہیں۔ اس نے جیسے ہی ریموٹ کا بٹن دبانا چاہا، ایک گولی چلی اور ریموٹ زہیب کے ہاتھ سے دور جا گرا۔ گولی زونی نے چلائی تھی جو غار میں جانے کے بجائے واپس آ گئی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر نشانہ درست تھا۔ اسی دوران خانقاہ کی چھت پر رکھے ہوئے بارود کے ذخیرے میں جو کونسل نے بچھایا تھا آگ لگ گئی۔ زہیب، ہاتھ پکڑو میرا، فارس نے چلایا، مگر زہیب کے چہرے پر ایک عجیب سی شکست کی مسکراہٹ تھی۔ اس نے چپ کی طرف ہاتھ بڑھایا جو برف میں دھس رہی تھی، اور اسی لمحے ایک بھاری چٹان ان کے درمیان حائل ہو گئی۔ فارس کو دھماکے کی لہر نے دور پھینک دیا۔ جب فارس کو ہوش آئے تو ہر طرف خاموشی تھی۔ برف باری رک چکی تھی اور سورج کی پہلی کرنیں وادی نور کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ زہیب اور وہ مائکرو چپ ہمیشہ کے لیے پہاڑوں کے ملے تلے دفن ہو چکے تھے۔ برائی کا خاتمہ ہو چکا تھا مگر قیمت بہت بھاری تھی۔ فارس نے آنکھیں کھولی تو اسے اپنا سر کسی کی گود میں محسوس ہوا۔ وہ زونی تھی۔ اس کے چہرے پر لگی ہوئی مٹی اور خون کے باوجود وہ اسی دنیا کی سب سے خوبصورت عورت لگ رہی تھی۔ وہ سب ختم ہو گیا فارس، زونی نے دھیرے سے کہا۔ اس کے لہجے میں اب وہ بوجھ نہیں تھا جو برسوں سے اسے تھکائے ہوئے تھا۔ فارس اٹھ کر بیٹھا۔ اس نے اپنے زخموں کی پرواہ کیے بغیر آسمان کی طرف دیکھا۔ الحمدللہ، اس کے لبوں سے نکلا پہلا لفظ شکر کا تھا۔ 3 ماہ بعد گلگت کے ایک دور افتادہ گاؤں میں جہاں شور صرف بہتے تھے، آج جھرنوں کا تھا۔ ایک چھوٹی سی مسجد کے صحن میں فارس بیٹھا تھا۔ اس نے پولیس کی وردی چھوڑ دی تھی اور اب وہ ایک عام انسان کی طرح زندگی گزار رہا تھا۔ اس کا باپ جیل میں تھا اور بھائی کے غم کو اس نے اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔ شام کا وقت تھا، مسجد سے اذان مغرب بلند ہوئی۔ فارس اٹھا، وضو کیا اور مسجد کے اندر چلا گیا۔ سجدے میں سر رکھا تو اسے محسوس ہوا جیسے اس کی روح کے تمام زخم بھر گئے ہیں۔ نماز کے بعد جب وہ باہر نکلا تو سامنے زونی کھڑی تھی۔
سونی اب بدل چکی تھی، اس کے سر پر دوپٹہ تھا اور چہرے پر وہ سکون تھا جو صرف توبہ اور اللہ کے قریب ہونے سے ملتا ہے۔ اس نے فارس کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ فارس، کھانا تیار ہے۔ وہ دونوں اپنے چھوٹے سے لکڑی کے بنے گھر کی طرف چل دیے۔ راستے میں پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ فارس نے چلتے چلتے رک کر زونی کا ہاتھ تھام لیا۔ زونی، تمہیں یاد ہے جب ہم جزیرے پر تھے مجھے لگا تھا کہ ہم کبھی زندہ نہیں بچیں گے؟ زونی نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ اللہ نے ہمیں بچایا فارس، تاکہ ہم اسے پہچان سکیں۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ سارا درد، وہ سارا تماشا صرف اس لیے تھا کہ ہم اس سکون تک پہنچ سکیں جو آج ہمارے پاس ہے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے سادہ سا کھانا کھایا۔ صحن میں نیم کا درخت تھا جس کے نیچے بیٹھ کر وہ اکثر مستقبل کے خواب بنتے تھے۔ فارس، کیا تم نے مجھے واقعی معاف کر دیا ہے؟ زونی نے شرما کر پوچھا۔ فارس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ فارس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب کوئی راز نہیں چھپا تھا۔ معاف کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں زونی؟ جب اللہ نے معاف کر دیا تو بندہ کون ہوتا ہے؟ حساب مانگنے والا۔ تم میری زندگی کی وہ دعا ہو جو شاید میں نے کسی بھولی بسری رات میں مانگی تھی۔ زونی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک اٹھے۔ فارس نے جیب سے ایک چھوٹی سی انگوٹھی نکالی۔ یہ سونے کی نہیں تھی بلکہ لکڑی سے تراشی گئی تھی جس پر فے اور زے کندہ تھا۔ زونی، کیا تم اس سابقہ انسپکٹر کے ساتھ، جس کے پاس اب صرف ایک چھوٹا سا باغ اور بہت سارا پیار ہے، اپنی باقی زندگی گزارو گی؟ زونی نے مسکرا کر اپنا ہاتھ آگے کر دیا۔ میں نے تو اپنی روح تمہارے نام اس دن کر دی تھی جب تم نے میرے لیے گولی کھائی تھی۔ فارس نے انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا دی۔ اسی وقت دور پہاڑوں کے بیچ سے چاند نمودار ہوا۔ فضا میں ایک عجیب سی خاموشی اور مٹھاس تھی۔ مسجد نبوی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے وادی نور کی چھوٹی سی مسجد میں فارس اور زونی کا نکاح نہایت سادگی سے منعقد ہوا۔ کوئی شور و غل نہیں، بس اللہ کا ذکر اور چند قریبی گواہ۔ امام صاحب نے جب نکاح پڑھایا تو فارس نے نم آنکھوں کے ساتھ قبول ہے کہا۔ زونی نے پردے کے پیچھے سے دبی آواز میں اقرار کیا۔ مٹھائی بانٹی گئی اور دونوں نے مل کر رب کے حضور سجدہ شکر ادا کیا کہ آزمائشیں ختم ہوئی اور حلال محبت مقدر بنی۔ زونی، کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر وہ جزیرہ نہ ہوتا، وہ مشکلیں نہ ہوتی، تو کیا میں تمہیں کبھی اتنی شدت سے محسوس کر پاتا؟ اس نے زونی کے کان کے پاس سرگوشی کی جس سے زونی کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ زونی نے نظر جھکا کر مسکراتے ہوئے کہا، وہ سب اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی فارس، تاکہ وہ ہمیں نکھار سکے۔ اب دیکھو اس سکون کے سامنے وہ سارا درد کتنا چھوٹا لگتا ہے۔ کچھ سالوں بعد اسی گاؤں کے ایک چھوٹے سے اسکول میں فارس بچوں کو پڑھا رہا تھا۔ وہ انہیں صرف کتابیں نہیں بلکہ زندگی کا فلسفہ سکھاتا تھا۔ بچوں، یاد رکھنا کہ طاقت اس میں نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو جھکائیں، بلکہ طاقت اس میں ہے کہ آپ اپنے نفس کو اللہ کے سامنے جھکا دیں۔ باہر زونی ایک چھوٹی سی بچی کا ہاتھ پکڑے کھڑی تھی جس کی آنکھیں بالکل فارس جیسی تھی۔ بچی دوڑتی ہوئی فارس کے پاس آئی اور اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ ابو، امی کہہ رہی ہیں گھر چلیں، دعا کا وقت ہو گیا ہے۔ فارس نے بچی کو گود میں اٹھایا اور زونی کی طرف دیکھا جو دور کھڑی اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ سورج ڈھل رہا تھا اور وادی میں مغرب کی اذان گونجنے لگی تھی۔ فارس نے محسوس کیا کہ اصل کامیابی وہ نہیں تھی جو اس نے وردی پہن کر حاصل کی تھی، بلکہ اصل کامیابی یہ تھی کہ وہ آج ایک پرسکون دل کے ساتھ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو سکتا تھا۔ محبت مل گئی تھی، سکون آ گیا تھا اور ایمان کی روشنی نے ان کی زندگی کے ہر اندھیرے کو مٹا دیا تھا۔ اور بے شک اللہ ہی کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے۔ شام کا سورج پہاڑوں کی اوٹ میں چھپ رہا تھا۔ فارس نے اس کے ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں بھر لیا اور نہایت نرمی سے اس کی انگلیوں کو سہلانے لگا۔ اسی لمحے ان کی 5 سالہ بیٹی حیا دوڑتی ہوئی آئی اور ان دونوں کے درمیان گھس کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں بالکل فارس جیسی تھیں اور شرارت زونی جیسی۔ ابو، آپ امی کا ہاتھ کیوں پکڑ کر بیٹھے ہیں؟ کیا امی پھر سے ڈر رہی ہیں؟ حیا نے معصومیت سے پوچھا۔ فارس اور زونی ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس دیے۔ فارس نے حیا کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا اور اس کی چھوٹی سی ناک کو پیار سے دبایا۔ نہیں میری جان، امی ڈر نہیں رہی، ابو تو بس دیکھ رہے تھے کہ امی کی مہندی کا رنگ کتنا گہرا ہے۔ حیا نے اپنی ننھی ہتھیلیاں دکھاتے ہوئے کہا، میری مہندی بھی تو دیکھے نا، میں نے اس پر آپ کا نام لکھا ہے، فارس۔ زونی نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا،
میری شہزادی، اللہ کرے تمہاری زندگی بھی تمہاری نام کی طرح حیا اور سکون سے بھری ہو۔ فارس نے حیا کے گلابی گال چومتے ہوئے اسے نیچے اتارا اور پھر زونی کی طرف مڑ کر اس کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں اب صرف اس کے لیے بے پناہ پیار تھا۔ زونی، تم جانتی ہو، حیا کی یہ معصومیت بالکل تمہاری طرح ہے، جو ہر اندھیرے میں روشنی بھر دیتی ہے۔ فارس نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے دل پر رکھا۔ زونی نے مسکرا کر فارس کے ہاتھ پر اپنا سر ٹکا دیا۔ اور اس کی بہادری آپ جیسی ہے فارس، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہ مکمل زندگی عطا کی۔ فارس نے ان دونوں کو اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ آمین۔ چلو اب مغرب کی اذان ہونے والی ہے۔ حیا، مصلی بچھاؤ، آج ہم سب مل کر اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ صحن میں بارش کی ہلکی پھوار شروع ہوئی تو فارس نے شرارت سے ایک مالٹا چھیلا اور اس کا چھلکا حیا کی ناک کے قریب لے گیا۔ حیا نے چھینک ماری اور کھلکھلا کر ہنس دی، پھر دوڑ کر زونی کے پیچھے چھپ گئی۔ امی دیکھیں، اب وہ تنگ کر رہی ہیں۔ حیا نے زونی کا دوپٹہ کھینچا۔ زونی نے مصنوعی غصے سے فارس کو دیکھا، مگر فارس نے ہنستے ہوئے ایک قاش زونی کے منہ میں ڈال دی۔ شکریہ تو ادا کرو، اتنے میٹھے مالٹے لائے ہوں تمہارے لیے۔ زونی نے اسے چباتے ہوئے مسکرا کر کہا، میٹھے مالٹے نہیں فارس، آپ کی یہ جھوٹی چھوٹی خوشیاں میٹھی ہیں۔